اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوات والا جو واقعہ رونما ہوا، یقیناً ہمیں اس کا دلی دکھ بھی ہے، اور ہم شدید الفاظ میں اس سارے واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم سخت نالاں ہیں وہاں کی حکومت سے، کہ جن کے پاس وقت موجود تھا، وسائل بھی موجود تھے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں چیزیں فوراً وائرل بھی ہوتی ہیں اور حکام بالا تک پہنچ بھی جاتی ہیں۔ ان سارے معاملات کے بعد بھی اگر وہاں کی حکومت ان قیمتی جانوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے اگر نہ پہنچی، تو یہ یقیناً اس حکومت کی نااہلی ہے اور وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ اور اس نااہلی پر جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں یا جو ذمہ دار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، اور بات صرف ان کو معطل یا سسپینڈ کرنے تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اب یہ تصویر کا ایک رخ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کو اس سے آگاہی دلائی جائے کہ اس تصویر کا، اس سارے معاملے کا، اس سانے کا دوسرا رخ بھی ہے، جسے میں بہت زیادہ لازمی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ اس حکومت وقت کی نااہلی سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ کہ میں عوام الناس کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جان ہمیں دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اس جان کا غلط استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پر گئے، اس جگہ پہ جا کے فوٹو شوٹ کی کر سکے، سیر و تفریح کی کر سکے، یقیناً انہوں نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالا، اور جبکہ وہ جانتے بھی تھے کہ وہ کسی فورن کنٹری میں نہیں رہ رہے، وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر وسائل کا استعمال صرف عمرہ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن عام عوام کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو ان سب چیزوں کے جاننے سننے کے باوجود بھی اگر وہ اس جگہ پر گئے اور وہاں پر فوٹو شوٹ کیا، اور یہ چیزیں حکام نے پہلے سے واضح کی ہوئی تھیں کہ جو سامن کا موسم آ رہا ہے، اس میں ان ایکسپیکٹڈ بارشیں بھی ہوں گی، سیلاب کا بھی خطرہ رہے گا، یہ ساری چیزیں لوگوں سے، ان معاملات سے لوگ آگاہ تھے، کیونکہ وہ خود اگر وہاں پر فوٹو شوٹ کرنے کے ہیں تو یقیناً ان کی رسائی سوشل میڈیا تک ہوگی۔ تو ایسے میں جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ اپنی جان کو خود داؤ پر لگاتے ہیں۔ میرے سامنے ایک اور کلپ پیش کیا گیا جس میں ایک صاحب نے ایک چیز کو دوبارہ فلم بند کیا، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں، اتنے بڑے سانے کے باوجود بھی انہوں نے ایک نالے کی ویڈیو بنا کر بھیجی، جہاں پر لوگ بالکل بے خیالی کے عالم میں وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہی فوٹو شوٹ چل رہے ہیں، کھانے پکوان چل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ان صاحب نے پورے اس جو احاطہ ہے وہ دکھایا، اور بتایا کہ ان پہاڑوں کے پیچھے اب بھی گر چمک ہو رہی ہے، اور بارش شاید کسی جگہ پہ ہو رہی ہوگی، اور ایسے میں اگر اچانک برساتی نالا آ جائے گا تو کسی بھی حکومت کا وہاں پر پہنچنا اپنے دیگر فیسلٹیز کے ساتھ یہ ممکنات میں سے نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ رونما ہوا، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کہ عوام الناس کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ ایسی جگہوں پر جب جاتے ہیں تو نہایت ہی احتیاط سے کام لیں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ انگریزی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور ایسی حکومتوں سے علاج کی توقع رکھیں گے کہ جو صرف اور صرف ایک خاص طبقے کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے بنی ہے، تو ایسے میں پھر آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ کی دی ہوئی جان کی حفاظت کریں، اس کا کنسٹرکٹیو استعمال کریں، سیر و تفریح کے لیے ضرور جائیں، لیکن ایسے ندی نالوں سے گریز کریں کہ جہاں پر آپ کو کوئی احتیاطی تدابیر نظر نہیں آتی۔